ان سب سیاست پہ ابھی مزید کچھ سوالات میرے باقی ہیں۔ نواز شریف صاحب، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ وہ سیاست سے بڑی جو سیاستدان بننے کا ارادہ تو نہیں ہے، وہ سارا وقت سیاست لے جاتی ہے۔ وہ اپنا نواز شریف سے فرسٹریشن کے شکار ہیں۔ دیکھیے ایڈکشن ہوتی ہے نا، ایڈکشن، مرچ بھی ایک ایڈکشن ہے، تمباکو بھی ایک ایڈکشن ہے، باقی جو منشیات جو جس طرح کی ایڈکشن ہے اس کو تو لوگ سمجھتے ہی ہیں، لیکن مرچ جو کھانا شروع کرتا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ سر املی بھی ایک ایڈکشن ہے، کئی چیزیں بہت سی ایڈکشنز ہیں۔ اقتدار اور سب سے ہولناک ایڈکشن، شہرت ایک ایڈکشن ہے۔ ایک مشہور اداکار ہوتے تھے وحید مراد، وہ آخر میں اتنی شدید ڈپریشن کا شکار ہوئے، اور محمد علی ویسے بہت اچھے آدمی تھے، میرا ان سے ملنا جلنا بھی رہا، فیاض بہت تھے، غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے، آخر میں انہیں بھی کچھ ہوا تھا۔ میں نے غلام اسحاق خان اور سید عبداللہ مودودی کو ڈپریشن کا شکار تھے، اس درجے کی تو نہیں تھی، صاف ستھرے لوگ تھے۔ اچھا، یہ کمیٹیوں کا آئیڈیا غلام اسحاق خان کا تھا، وہ ضیاء الحق کے دور میں بنی تھی کمیٹیاں۔ سینٹ و اپوزیشن لیڈر کمیٹیاں بنا سکتا ہے، ان کے اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک کمیٹی کا میرا اندازہ ہے چیئرمین نیب کا آدمی ہوگا، ایک کا جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اچھا، اور مینگل گروپ بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ تو پاسبلٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہوتا، وہ تو وقت طے کرتا ہے چیزیں۔ کون ممکن ہے نون لیگ اپنی ریئلائز کرے۔ آپ نے کہا کس کو فائدہ ہوا؟ ہاں، پی ڈی ایم کا سبھی کو فائدہ ہوا، سبھی کو فائدہ ہوا۔ پیپلز پارٹی زیادہ حصہ نہیں، پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوا۔ پیپلز پارٹی بلاول کا پیپلز پارٹی کا جو ہے نا رول بڑھ رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ دیکھیے ان کی کمزوری تو یہ ہے نا، ایک تو کرپشن کے بڑے سیریس چارجز، ایک یہ کہ پنجاب میں بریک تھرو نہیں ہے، پنجاب میں پاپولیرٹی بہرحال نون لیگ کی، اسی نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا ہے۔ یعنی پاپولیرٹی میں تو کلام ہی نہیں نون لیگ کی پنجاب میں، لیکن اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ تکبر تباہی لاتا ہے۔ اب پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے پی ڈی ایم میں رہے، اور یہ میرا خیال ہے چاہتے ہیں کہ اب چلے جائیں، اور ہم اس میں ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ باقی پارٹیاں پھر انتخابی اتحاد بنا لیں۔ کیا ممکن ہے کہ یہ اقتدار؟ دیکھیں نا، نواز شریف کا یہ خیال تھا، زبیر صاحب کو کس لیے بھیجا، زبیر عمر صاحب کو کس لیے بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا ڈائلاگ جو کیا انہوں نے، پرانے تعلقات ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے۔ کوئی پرانے تعلقات نہیں ہیں، اور تعلقات کا اس میں کیا دخل ہوتا ہے؟ تعلقات کا اس میں کیا دخل ہوتا ہے؟ تو وہ نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف صاحب مستقل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں کیوں رہتے تھے؟ چاہتے تو یہ تھے کہ انہی سے کوئی ڈیل کر لیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے جو جس کو چودھری پرویز الہی سب سے زیادہ کھل کے کہتے ہیں، وہ چودھری صاحب تو پنجابی میں بات کرتے ہیں، وہ کہیں انہیں تو اعتبار کون کرے۔ صحیح۔ اب تو اب کیا پی ڈی ایم والے ایک ساتھ بیٹھیں گے، اکٹھے ہوں گے؟ بیٹھیں گے، اکٹھے رہیں گے، ڈیمیج ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے، کوشش ہوگی۔ جو جرنلسٹ جو بہت عمران خان سے نفرت کرتے ہیں، کہ اختلاف تو ہمیں بھی عمران خان سے ہے، بہت شدید ہے ان کی پالیسیوں سے، شخصیت سے نہیں، پالیسیوں سے، شخصیت پہ کیا بات کرنی۔ وہ ان کا ساتھ بھی دیں گے، وہ ایک فضا بھی بنانے کی کوشش کریں گے۔ پراپیگنڈے میں، افسر شاہی میں ان کا رسوخ ہے، نون لیگ کا میڈیا میں ان کا رسوخ ہے۔ عمران خان صاحب اس کے پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے میڈیا ناخوش ہے، ایز اے ہول بھی تو میڈیا ناخوش ہے، اس کو دبا کے رکھنے کی پالیسی کے وہ قائل ہیں۔ اچھا، پھر اور گروپس ناخوش ہیں، بہت سے لوگ۔ دیکھو نا، ایک تو وہ ہے جو عمران خان صاحب کی غلطیاں ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں بھئی یہ ملک ہماری چراگاہ تھا، اس کو ہماری چراگاہ ہی رہنا چاہیے۔ ضیاء الحق کے دور میں 16% ٹیکس جمع ہوتا تھا، ہوتے ہوتے 8%، 9% کیوں رہ گیا؟ اور ہمارے ہاتھ زنجیروں سے کیوں بندھ گئے؟ اس لیے کہ سیاسی پارٹی نے، یعنی نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا، اور بے نظیر نے ایک ادھوری سی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں رہی سیلز ٹیکس کی، بعد میں اگرچہ لگا کہ دکاندار، تاجر، بزنس مین جو چاہے کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دکاندار، تاجر، بزنس مین سب برے ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عقیل کریم ریڈی نے ایک دن کہا ہم نے برباد کیا ہے، ہم کاروباری لوگوں نے اس ملک کو، جب ہم ٹیکس دیتے ہی نہیں۔ اب دیتے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں ٹیکس دیتے ہیں۔ اب یہ شوگر ملوں کا جو قصہ ہے، تو کتنی شوگر ملوں والوں کے بارے میں جانتا ہوں، 11-12 ارب روپے کی ادائیگیاں ہیں کہ جنہوں نے کوئی ادائیگی نہیں کرنی، جو کر چکے ہیں، جو زیادتی نہیں کرتے، جو تولنے میں بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اور یہ شوگر ملوں پہ جو پالیسی ہے نا، دیکھیے سٹے بازی کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے، مصنوعی طور پہ قیمت بڑھانے کی،
لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جب یہ سب کچھ رک گیا ہے تو کسان کو ادائیگی رک گئی ہے. اصل میں پسے گا کسان. 11 ارب جب پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے نا ان چیزوں کو. درست. کسان تو پہلے ہی اچھے حال میں نہیں ہے. دنیا پر حکمرانی ہو گئی صنعت کاروں کی, اور امریکہ میں بھی, کہیں بھی, بھارت میں بھی یہ سارا جھگڑا کیا ہے کسانوں والا؟ کسان کو محدود کرنا ہے. انہوں نے کہا کسانوں کی تعداد ہے اس وقت غالباً وہاں پہ 50% کچھ اراؤنڈ انڈیا میں, کہ ان کو پہلے تو انہوں نے کہا 17% پہ, 23% پہ لانا, پھر کہا 37% پہ, یعنی مائیگریٹ کر جائیں دیہات میں اور انڈسٹری میں کام کریں. ٹھیک ٹھیک. مودی کو کون لایا ہے؟ اس کا نعرہ اپنی جگہ انڈسٹریلسٹ لایا نا, بڑے کاروباری گروپ لگائے, اس لیے کہ یہ روپے کی جو ہوتی ہے نا کشش. منیر صاحب کا مصرع مجھے یاد نہیں ہے, منیر نیازی صاحب کا, کہ وہ خزانے کی کشش جو ہے نا وہ لے کے آتی ہے سانپ کو. سانپ ہی بن جاتا ہے آدمی بعض اوقات. تو جناب رسالت باب نے فرمایا ایک وادی ہو سونے کی اپنے آدھوں کے پاس تو دوسرے کی آرزو کرے گا. ہر آدمی کے اندر ایک نمرود چھپا ہوا ہے, وہ تو اللہ بچائے رکھتا ہے نا. بہت سو کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ روپیہ ہے تو خلق خدا پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کرتے ہیں. ہارون صاحب, آپ نے کیبنٹ سے متعلق خبر دی تھی پیٹرولیم ڈویژن کے حوالے سے, ندیم بابر گئے, ایک ہی وزیر جائے گا یا کچھ اور لوگ گئے کیبنٹ کے؟ کورونا کی وجہ سے رک گیا, لیکن کھچڑی پک رہی ہے, مشورے ہو رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے ان 5 آدمیوں کو بلایا, باقیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ شفقت محمود, شیریں مزاری صاحبہ, شیریں مزاری, اسد عمر صاحب, مراد سعید صاحب, شبلی مراد فراز, سعید, شبلی فراز, شبلی فراز. مطلب یہ ان حالت میں, اس حالت میں کرونا آدمی کو ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کام نہ کرے, اسے آرام کرنا چاہیے. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ وہ اب سوچ رہے ہیں. اور اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری, اور بزدار پہ ابھی بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے تازہ. آپ نے بتایا تھا بزدار صاحب سے تو استعفیٰ بھی لے کے رکھ لیا ہوا ہے, لے کے رکھا ہوا ہے, محفوظ کر رکھا ہوا کس کام کا؟ شیخ صاحب نے گڑوی میں گھی رکھا ہوا تھا الماری میں, اور روٹی کو اس سے چھو لیتے تھے, گھی اتنا ہی رہتا تھا. جی صحیح ہے, لے کے رکھا ہوا ہے. ارے بھائی کوئی بات ہے؟ بزدار صاحب, میں آپ کو دیتا ہوں خبر, مجھے دیکھنے دیجئے تاکہ تفصیل میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. جی جی جی. حال یہ ہے بزدار صاحب کا, 34.5 بلین روپیز کا بجٹ تھا تعلیم کا, ترقیاتی بجٹ. ایک تو نہیں تنخواہیں وغیرہ, ایک ترقیاتی بجٹ. اس میں سے صرف 12.12 ارب خرچ ہوا ہے. 12.12 ارب, 22 ارب خرچ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اچھا جی, تعلیم کے بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ہاں, خواندگی کے لیے اسکول ہیں, ایک اسکول ہے خواندگی کے لیے بنایا گیا. وہ ایک آدمی ہے, وہ اپلائی کرتا ہے, میں اپنے گاؤں میں اپنے جگہ کا بندوبست کر کے اپنے گھر میں بچے کو پڑھا دوں گا. خواندگی کا مطلب ہے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں, حساب کتاب کرنا سیکھ جائیں, جو بیسک چیزیں ہیں. اس کو وہ ویریفائی کر کے تو اس کو فنڈز دیتے ہیں, وہ اپنے کمرے میں بچوں کو پڑھاتا ہے. بچے مثلا دن میں کام کر رہے ہیں کھیتوں میں, یا شہروں میں بھی ورکشاپوں میں کام کر رہے شام کو, اس پہ صرف 1.5 ارب روپے خرچ ہوا. 1.5 کروڑ صرف. یہ کتنا اچھا پروگرام ہے اگر اس کی مانیٹرنگ ٹھیک ہو. خصوصی بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کتنی اہم ہے. خصوصی بچے کا ذہن تو وہی ہوتا ہے, ہمارے جیسے ہی ہوتا ہے. اسٹیفن کوہن تو بالکل ہی اپاہج تھا, دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا.